ابو ہریرہ دین نال بڑا پیار کرتے. ایک دن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا زید بن ثابت ایک صحابی اور سی تے تیسرے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ تینوں صحابی ایک جگہ پہ جمع ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو یار کوئی آج کمال کا کام کرتے ہیں, کوئی بہترین کام کرتے ہیں. ارادہ کر لیا, ہاں بہترین کام کہتے ہیں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں, ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں. تینوں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, سیدنا زید بن ثابت, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے روایت میں ان کا نام نہیں ہے. تین صحابی تینوں نے ہاتھ اٹھائے. اچھا یہ دعا مانگ رہے ہیں, دری اسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے. جب آقا کو دیکھا تو ڈر کے مارے سہم گئے اور اپنی دعا کو چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, قریب آئے, بڑے پیار کے ساتھ دیکھ لیا تھا دعا مانگ رہے ہیں, اور ساتھ آ کر بیٹھ گئے. بڑے پیار سے پھر فرمایا اے میرے ساتھیوں اپنا کام جاری رکھو, دعا مانگتے رہو. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی. اس تیسرے صحابی نے اور ابو ہریرہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں نے اس زید بن ثابت کی دعا پہ آمین کہا. پھر دوسرے صحابی نے دعا کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ساتھیوں نے ان کی دعا پہ آمین کہا. اب باری آ گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایسا پودا ہے, یہ ایسا پھول ہے جس کی خوشبو انشاءاللہ تا قیامت آتی رہے گی. ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھ سے قبل جو میرے ساتھیوں نے تجھ سے مانگا ہے مجھے وہ بھی عطا فرما, اور اے اللہ میں تجھ سے اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے کبھی نہ بھولے, وہ مجھے یاد رہے. مجھے ایسا علم عطا فرما مجھے ہمیشہ یاد رہے, نفع مند ہو. جب یہ دعا سنی نا سیدنا زید جلدی جلدی بولے اے اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرما جو ابو ہریرہ نے بعد میں مانگا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا زید, دوس کا نوجوان, قبیلہ دوس کا جوان سبقت لے گیا ہے. اللہ رب العزت نے, اس کا مطلب یہ تھا اب تجھے یہ دین والی کام, اب تجھے اللہ رب العزت یہ فائدہ نہیں دے گا. اس نے پہلے دعا مانگ لی ہے, جناب ابو ہریرہ کا قبیلہ دوس کا قبیلہ تھا. آقا نے فرمایا دوس کے قبیلے کا نوجوان سبقت لے گیا ہے. ابو ہریرہ نے جب بھی مانگا اللہ سے یہی دعا مانگی ہے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمانا جو مجھے بھولے نا. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغموم حالت میں بڑے رنج میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی احادیث یاد کرتا ہوں مگر کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو کہ میں جو بھی آپ سے سنوں, جو بھی سیکھوں, جو بھی یاد کروں میرے حافظے میں سما جائے, میں کبھی اسے بھولوں نہ. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو تیرے پاس چادر ہے اس کو زمین پہ بچھا دو. ابو ہریرہ نے زمین پہ بچھا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا, اس پہ پھونکا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اس چادر کو جلدی سے اٹھا لو, اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے وہ چادر میں نے اپنے سینے سے لگائی ہے بعد اس کے کبھی بھی مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی. لگ بھگ 1200 احادیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں, 1200
اور کبھی ہم اندازہ کریں نا، ہمیں کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا کہ حدیث کو یاد کریں، کبھی شوق نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوان خصوصی طور پہ سنیں، بزرگ عمومی طور پہ سنیں، آقا فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فبلغہ، سمع منی حدیثا فبلغہ، اللہ رب العزت اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاد اور آباد رکھے، لہلہاتا رہے اس کا چہرہ، اس کا چہرہ روشن رہے، وہ خوش و خرم رہے، جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں حدیث کی قدر کا علم ہو جائے تو یقین جانے ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے حفظ کروائیں، عالم بنوائیں، بعد میں کوئی دوسرا کام کریں۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو ڈی سی بناتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ہم پائلٹ پہلے بناتے ہیں، نماز سیکھ لی تو سیکھ لی، کوئی بات نہیں ہے، ہم سب سے پہلے۔ اور ایسی بھی بات نہیں ہے کالج سکول منع نہیں ہے، مگر ہماری سوچ تو بدلے، دین کے ساتھ محبت تو ہو، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی میں بھیجو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی تو کچھ معنی رکھتی ہیں، ان کی بھی تو وقت ہے، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ قدر دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے، خوش و خرم رہے، آباد رہے، شاد رہے، جو میری حدیث کو سنتا ہے آگے پہنچاتا ہے۔ اور یہ ابو ہریرہ احادیث کے ساتھ قسم خدا کی بڑا پیار کرتے، بڑا پیار کرتے۔ ایک دن، آخری بات، ایک دن پریشان ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ آج بہت برا ہوا۔ کیا ہوا؟ اے نبی، میری ماں پہلے مجھے تو گالیاں دیتی ہی تھی، لیکن آج اس نے آپ کو بھی برا بھلا کہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت سے دعا کرو میری ماں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی وہاں پہ کھڑے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ اچھا، جب زبان سے یہ والے الفاظ نکل آئے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت نصیب فرما، کہتے ہیں میں مسرت کے عالم میں نبی پاک سے چلا اور باغا باغا گھر پہنچا، میں راستے میں سوچ رہا تھا اے ابو ہریرہ آج دیکھ نبی کی دعا کا کمال، تو پہلے پہنچتا ہے، پہلے ماں تیری اسلام قبول کر لیتی ہے یا پہلے دعا پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے دعا قبول کر لی تھی۔ کہتے ہیں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو اندر سے خسر پھسر کی آواز آ رہی ہے، کچھ زبان سے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کون ہے؟ ماں میں ابو ہریرہ، بیٹا ٹھہر۔ غالباً وہ غسل کر رہی تھی، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ دین کے ساتھ بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے۔ ہمارے دل میں بھی یہ تمنا ہونی چاہیے، قسم خدا کی قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کہاں سے بچا لو؟ جہنم کی آگ سے۔ ذرا غور کیجئے، جہاں پہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا میرے بیٹے کا مستقبل بن جائے، میرا بیٹا کچھ نہ کچھ بن جائے، جہاں پہ ہمیں یہ فکریں ستا رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ فکریں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، میری اولاد سب کی سب کامیاب ٹھہرے، میرے والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو، قسم خدا کی وہاں پر ان فکروں کی لسٹ میں ایک فکر یہ بھی ہونی چاہیے میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے دادا، میرے تایا، میری تائی، وہ سارے کے سارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ محبت کرو دین کے ساتھ، زندگی ایسی گزارو جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ نے گزاری ہے۔ نبی سے بڑا پیار تھا، نبی سے بڑی محبت تھی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔